حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر یہی سوال کیا گیا، پھر آپ یہ امید کیسے رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا؟ امید رکھنا ہی بے وقوفی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شاید پاکستان کا کوئی میڈیا چینل یا کوئی ایک صحافی یا کوئی بھی یوٹیوبر ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے مہنگائی کے اوپر، بے روزگاری کے اوپر، جو تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس کے اوپر اس نے ویلاگ نہیں کیا ہو۔ سب لوگوں نے کیا ہے، لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ حل کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ اس کا حل کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ جو بھی بعد میں حکومت آتی ہے، آدمی پہلی حکومت کو یاد کرتا ہے۔ عمران خان کے دور میں بے تحاشا مہنگائی ہوئی، مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن اب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو عمران خان اب ہر کسی کو یاد آنے لگ گیا کہ یار اس کے دور میں مہنگائی کم تھی۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مہنگائی کے اوپر میں بہت کم ویڈیو بناتا ہوں، مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، لیکن کل حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر یہی سوال کیا گیا کہ بھائی آپ یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا ہے کہ ہمارے ناظرین بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بیان تو سن لیتے ہیں لیکن اس کی گہرائی تک وہ نہیں جاتے، یا ان کو سمجھ نہیں آتی، یا وہ جانا نہیں چاہتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سنو کہ جب حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر سوال کیا گیا تو اس نے کتنا خوبصورتی سے اور اس نے کتنا مفصل اور یعنی کہ صحیح جواب دیا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر جب تک عمل نہیں کریں گے تو پاکستان میں مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ سنو کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا جواب دیا ہے، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ آئی ایم ایف اور دوسری جتنے بھی ہم نے قرض اٹھائے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہے، لیکن پوری دنیا میں ممالک ہیں جو قرض لیتے ہیں اور قرض دیتے بھی ہیں واپس اور سارا کچھ۔ ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سود کا ہے۔ جو ہم نے قرض اٹھائے ہیں وہ سود کی بنیاد پر ہیں، اور ابھی کل پرسوں مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک بیان تھا کہ آئی ایم ایف ہم سے راضی نہیں ہے۔ بھائی یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ آپ پہلے کسی سے جا کر پوچھو کہ کیا اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہیں؟ جو آپ اس کے اندر چلا رہے ہو سود، 70 سال سے سود چلا رہے ہو، اور یہ ملک کے اندر مین مہنگائی کی وجہ سود ہے اور اشرافیہ کی عیاشیاں ہیں۔ اگر ان دونوں کو بیک وقت ختم کر دیا جائے تو یہ ملک آسانی سے اس کا عام طبقہ اور متوسط طبقہ اور غریب طبقہ اپنی ضروریات اشیاء کو بہت آسانی سے اپروچ کر سکتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ٹائم پہ ملے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر جب سوال کیا گیا تو اس نے کتنا خوبصورتی سے جواب دیا ہے۔ اگر آپ اس کے سعد رضوی صاحب کے جواب کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے اس کے ہم حکمرانوں کو جو غلط ٹھہراتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ اس مہنگائی کے ہم لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ وہ کیسے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ جب اس نے کہا ہے تو اب حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے قرضے تلے دبے ہوئے ہیں۔ جو بھی سیاستدان آتا ہے، حکمران آتا ہے، مہر معاشی آتا ہے، وہی کہتا ہے کہ بھئی ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں، ہم نے آئی ایم ایف سے قرضے لیے ہوئے ہیں۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ آئی ایم ایف سے جب ہم قرضے لیتے ہیں، کل مفتاح اسماعیل کا بھی اس نے نام لیا کہ وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے اوپر راضی نہیں ہے۔ تو حافظ صاحب کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل سے کوئی پوچھے کہ کیا اللہ کی ذات اور اللہ کا رسول آپ کے اوپر راضی ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات نے واضح فرمایا ہے کہ اگر آپ سود کا کاروبار کریں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ آپ نے جنگ کیا ہے۔ اسلام کے نام پہ بننے والا پاکستان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بننے والا پاکستان، جب آپ سود کا کاروبار اوپن کریں گے تو پھر آپ یہ امید کیسے رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا؟ امید رکھنا ہی بے وقوفی ہے۔ آگے سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے کہ جب تک آپ سودی نظام ختم نہیں کرتے، نمبر 1، نمبر 2 کہ جتنی اشرافیہ کو عیاشیاں دی جاتی ہیں، ان کو مراعات دی جاتے ہیں، یہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ تو سب لوگ کہتے ہیں، بہت سارے صحافی یہ کہہ دیتے ہیں، حافظ سعد رضوی صاحب نے بھی یہی کہا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں کوئی نہیں جاتا ہے۔ کہ میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ بھائی اگر آپ گھر میں ایک کتا پالتے ہیں، میں کتے کی مثال کسی کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، میں ویسے مثال کے طور پر آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے آپ کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ ایک کتا ہے، ایک ڈاگ ہے، اس کی کئی نسلیں ہیں۔
کچھ کتے بالکل چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، وہ لوگ گھر میں خوبصورتی کے لیے، شوق کے لیے رکھتا ہے، وہ نہ تو زیادہ بھونکتے ہیں نہ وہ کسی کو کاٹتے ہیں، لیکن ہیں وہ کتے۔ کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ گھر میں وہ رکھی کے لیے رکھتے ہیں کہ بھائی گھر میں اگر کوئی چور ڈاکو آ جائے گا تو وہ بھونکتا رہتا ہے رات کو، تو جو مالک ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بھونکنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، وہ خاموشی سے جا کے وہ کسی کو کاٹ لیتے ہیں۔ کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں سارا دن پڑے رہیں گے، ان کے سامنے کوئی بھی جاتا ہے وہ کچھ نہیں بولتے، لیکن وہ شکار کے لیے ہوتے ہیں، خرگوش کے شکار کے لیے ہوتے ہیں یا کسی اور جانور کے شکار کے لیے کتے ہوتے ہیں۔ تو کتا ایک ہی ہوتا ہے، اس کی نسل الگ الگ ہوتی ہے۔ ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم ہر لیڈر کے اندر اس کی خصوصیات ایک ہی کرتے ہیں کہ جہاں یہ لیڈر ہے، بس ہمارے پاس 3-4 لیڈر ہیں، عمران خان ہے، نواز شریف ہے، زرداری ہے، سعد رضوی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ہیں، یہ لیڈر ہیں، یہ ملک کو مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ ان کے اپنے اپنے ووٹر ہیں، وہ اپنے اپنے لیڈر کے اوپر یقین رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ پاکستان کو مشکل سے نکال سکتا ہے، لیکن وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے لیڈر میں کون سی خصوصیات ہے، وہ کس کے لیے جانا چاہتا ہے، کیا وہ حکومت میں آئے گا تو وہ کس کام کے لیے مشہور ہے۔ ناظرین، جب ہمارے جو لیڈر ہیں ان میں سب یہ چیزیں ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کے غلام ہیں، یہ پاکستان کو ایک لبرل اور سیکولر طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کی غلامی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ ہم کو یہود و نصارہ کہیں گے ہم اسی طریقے سے ملک کو چلائیں گے۔ پھر ہم ان کو لاتے اس لیے ہیں کہ یہ سچا اور ایماندار اور مخلص مسلمان ہے، یہ پاکستان کو اسلام کے طریقے سے چلائے گا۔ تو پھر اس میں لیڈر کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم جب کتا لیتے ہیں تو ہم اس کی نسل چیک کرتے ہیں کہ یہ کس کے لیے پہچان ہے، ہم کس کے لیے کتا لے رہے ہیں اور اس سے کیا کام ہم نے لینا ہے۔ لیکن لیڈر کے لیے ہم یہ نہیں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ اس میں وہ قابلیت ہے، کیا اس میں وہ غیرت ہے۔ ہم جس غیرت ایمانی کے لیے اپنے محلے میں، گلی میں، دوستوں سے، رشتہ داروں سے لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیڈر میں بہت غیرت ہے، ہمارا لیڈر بہت ایماندار ہے، ہمارا لیڈر یعنی کہ مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں بات کر سکتا ہے، جب ہم لے کے آتے ہیں ہم کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کے اندر جو قابلیت ہوگی، جو میں شکار والا کتا لے کے آئے گا اس کو میں جتنی خوراک ڈالوں کہ وہ کاٹے، وہ نہیں کاٹے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ کاٹنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نسل ہی ایسی ہے کہ وہ صرف شکار ہی کر سکتا ہے، وہ دوڑ ہی لگا سکتا ہے۔ لیکن ہم اس کے اوپر جتنا بھی خرچہ کریں گے تو وہ کوئی خرچہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنے لیڈروں کے اوپر جتنا بھی مان کریں گے کہ یار ہمارا لیڈر یہ کرے گا، وہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ غلام ہے یہود و نصارہ کے۔ تو اس لیے حافظ سعد رضوی صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ آپ ایسے لیڈر کو چنیں، آپ ایسے لیڈر کو لے کے آئیں کہ جس میں وہ قابلیت ہو، اس میں وہ صلاحیت ہو کہ وہ سود کے نظام کو ختم کرے، کوشش کرے، تھوڑا تھوڑا کوشش کرے، سود کے نظام کو ختم کرے، یا پاکستان میں جتنے اشرافی ہیں، جتنے منسٹر ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جن کو لاکھوں میں مہینے میں لاکھوں کے لیٹر کے حساب سے پٹرول ملتا ہے، ان کو یعنی کہ مراد کے زد میں لاکھوں کروڑوں روپیہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ کوئی ختم نہیں کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ ختم نہیں کریں گے تو پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ناظرین، کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے کہ یار اس نے مہنگائی زیادہ کر دی، اس نے مہنگائی زیادہ کر دی، اس سے پہلے آپ اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں کہ آپ لے کے کس کو آئے، آپ کی چوائس کون سی ہے۔ آپ جس کو لے کے آئے اس میں جو خصوصیات یا جو اس میں قابلیت ہے تو اس نے وہی کام کرنا ہے نا۔ میں ایک دو ویڈیو میں پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جب ہم IMF کے غلام رہیں گے، ہم یہود و نصارہ کے غلام رہیں گے، اللہ کی ذات نے سورۃ مائدہ میں واضح فرما دیا ہے کہ جو لوگ یہود و نصارہ سے اس لیے دوستی رکھتے ہیں کہ یہ ہم کو مشکل سے نکالیں گے، ہمارے ساتھ یہ مدد کریں گے، اگر ہم ان کے ساتھ بگاڑیں گے تو یہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے، تو اللہ کی ذات نے فرمایا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ آپ کو ہمارے اوپر، میرے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ تو جو بھی لیڈر اللہ کے اوپر یقین رکھے گا، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھے گا، تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات اس کی پیٹھ نہیں لگنے دے گا۔ یہ ہم مسلمان، ایز اے مسلمان ہمارا اندھا یقین ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔